ایتھے اے جھگڑے چلے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو درود پڑھا گیا، میری نماز میں خلل آ گیا، میں کہا دس ہوئے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تے رسول اللہ تشریف لے آئے تے پیچھے صحابہ پھر اینج کنج کیتا، نماز خلل آیا کہ نہ آیا؟ ہاں جی توجہ، تو کیڑے دین دیا گلا کرنا؟ افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے ہون، پیچھے حضرت عمر بھی کھڑے ہون، عثمان غنی بھی کھڑے ہون، تے حیدر کرار بھی کھڑے ہون، تے خالد بن ولید بھی کھڑے ہون، تے بلال بھی کھڑے ہون، تے ابو ہریرہ بھی کھڑے ہون، تے حضرت سعد بھی کھڑے ہون، تے ابو عبیدہ بھی کھڑے ہون، تے سارے شیر کھڑے ہون، تے حضور تشریف لے آن، تے صحابہ نو خوشبو آ جائے حضور آ گئے۔ تو حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی خوشبو آ گئی، تو صحابہ نے پھر ہاتھوں تے ہاتھ مارنے شروع کیا، ہوتا ہے جی حضور آ گئے۔ میں کہا اقبال نماز خلل نہیں آیا، کہتا تیرا دماغ خراب ہے، افضل الخلق پڑھا رہا ہے نماز۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ کیڑیاں نمازاں، کیڑے نمازاں دیاں تبلیغاں کر دیو ساری زندگی، اور 3 لاکھ کھڑے ہو کیڑیاں نمازاں بیان کر دیو؟ کلندر لاہوری تو دس صدیق اکبر پھر کی کیتا؟ صحابہ انج رستہ بنا دے گئے، ایک صف چو پھر دوسری چو، میرے آقا پہلی صف تشریف لے گئے، دوران نماز تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر جدو ویکھیا مسجد گونج اٹھی، انج صحابہ ہاتھ ماریا یا انج ہاتھ ماریا، تے صدیق اکبر ان آنکھاں دے کونے جو پیچھے ویکھیا تے رسول اللہ پہلی صف وچ کھڑے۔ اے سارا کچھ نماز وچ ہو رہا۔ میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیوں جی؟ میدان بدر حضرت جابر کہہ دیں حضور تیسرے دن نماز پڑھا رہا ہے، نماز اثر، دوران نماز حضور مسکرا ہے۔ بدر فتح ہو گیا، تیسرے دن حضور اثر دی نماز پڑھا رہا ہے، دوسری رکعت حضور مسکرا ہے۔ فلما قضا صلاتہ، حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور نماز مکمل کی تھی، اسا کہ فقلنا، اسا عرض کی تھی حضور رہنا کا تبسم تھا، حضور تسی نماز مسکرا رہے سی۔ میں کہا اقبال ایک ہی ہویا؟ کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جب نماز مکمل کی تھی، صحابہ عرض کی تھی حضور مسکرا رہے سی؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ رہے سی یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور غیر اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہاں دے نزدیک رسول اللہ بھی غیر اللہ، اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ مسجدوں کے دروازے پر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے، یہاں غیر اللہ کو مت پکارو۔ غیر اللہ تو مراد ہے نعت نہیں پڑھی جاتی، غیر اللہ تو مراد یہاں مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جاتا، غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں محفل میلاد نہیں ہوتی۔ میں کہا داسا ذلیلہ تو کی بنایا؟ مسجد نبوی شریف میں تو رسول اللہ خود ممبر بچھاتے تھے حضرت حسان کے لیے، اور میرے آقا فرماتے ہو حسان اور میرے دشمنوں کو جواب دے۔ جب حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھتے تو میرے آقا فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا جب تک حسان میری تعریف کرتا رہتا ہے اور میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ میں کہتا تینوں یہ سمجھ آئی، صحابہ نو تو نہ آئی، ایک گل تینوں تو سمجھ نہ آئی، اے صحابہ نو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یہ باتیں تم یہ دین بیان کرتے ہو؟ دین یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور دین وہ ہے جو کلندر لاہوری اقبال نے بیان کیا ہے۔ کیوں جی؟ صحابہ پھر عرض کی تھی حضور کیوں مسکرائے ہو؟ حضور نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ مر بی میکائیل، فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا نا تو میکائیل میرے پاس سے گزرے، وعلی جناحی اسر الغبار، انہاں دے پراؤں تے بدر دی مٹی موجود سی، وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، اور میرے غلاموں کی بدر میں مدد کر کے واپس جا رہے تھے۔ تو پھر حضور تسی کیوں مسکرائے؟ فرمایا وَهُوَ ضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ، میں جب نماز پڑھا رہے سی تو میکائیل میرے قریب تو گزر دیا کہ جناب ہونے اجازت ہے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مسلمانوں کی پہلی امی جان ہے، آپ کی شان براء البراء ہے۔
لیکن قرآن نے بھی کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میں میرے حبیب جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میرے حبیب جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور اللہ کی راہ میں لڑے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، فرمایا میرے حبیب وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے خرچ کیا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے خرچ کرنے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے، ویسے تو سارے جہان ہی حضور کے نام پر وار دیے گئے ہیں، لیکن یہ تو قسمت کی بات ہے نا کہ کس نے حضور کی بارگاہ میں اپنا کیا پیش کرنا ہے، ورنہ تو ہمارے امام فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہے جی وہ تو قیامت تک، ہے جی قیامت تک حضور کے نام پر جانیں دی جاتی رہیں گی اور دی جاتی ہیں اور انشاءاللہ دی جاتی رہیں گی حضور کے نام پر، کیونکہ جناب مومنوں نے تو اپنی گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئے ہیں، لیکن اسد اللہ و اسد رسول ہی، ہے جی ایسے حضرت امیر حمزہ نے دونوں ہاتھوں میں ایسے تلواریں پکڑی ہوں اور سامنے ایک بندہ آ جائے اور حضرت امیر حمزہ اس کو دیکھ کر کہے یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا ختنہ کرنے والی پترا تم ہی حضور کے مقابلے جایا کھڑا۔ قیامت تک لوگ اب میلاد بھی منائیں گے، حضور کے نام پر خرچ بھی کریں گے، لیکن جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ہیں جی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، میرے حبیب جنہوں نے آپ پر خرچ کیا، یعنی دین پر خرچ کیا، اسلام پر خرچ کرنا، وہ سارے کا سارا تو حضور کی ذات ہے نا، جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ کے لیے، میرے حبیب وہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ ان خرچ کرنے والوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور اسلام لانے میں یہ تو ہم ترتیب بیان کرتے ہیں نا کہ جناب مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، ویسے تاریخ کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والی بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہیں جی حضور ایسے چہرہ بلند، ہیں جی تو اللہ کو گوارا نہ ہو اللہ تعالیٰ نماز کے دوران قبلہ بدل دے، ہیں جی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اسی زبان میں سے حضور نے فرمایا زینت البیت، ہیں جی زینت البیت، میرے آقا و مولا تمام جہانوں کی زینت ہو، ہیں جی اور حضور کا کاشانہ اقدس ہو۔ آج تک لوگ سارا کچھ ہوندے راضی نہیں نہ ہوندے رب نال، یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے، ساری نعمتاں موجود ہوندیاں، سارا کچھ ہوندیاں، پھر بھی رب نال راضی کوئی نہیں۔ بابا جی فرماندے سن حضور دے کاشانہ اقدس دی چھت صرف اتنی کچی سی کہ حضور دا اس طرح ہاتھ لگ جاندا سی، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تو فرمان زینت البیت، فرمایا میرے گھر دی زینت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ہیں جی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ہیں جی کعبے کا کعبہ دیکھو، ہیں جی اس کعبے وچ، ہیں جی حضور فرمان زینت البیت۔ او حضرت سلمان فارسی نو یہودی نے پوچھا سی نا، انہیں کیا تواڈے نبی نے تانوں ساری گلاں دا دسیا؟ فرمایا ہاں دسیا، تیرے پیٹ وچ کوئی تکلیف ہے، تیرے ڈھڈ وچ کوئی درد ہے؟ اس طرح بات ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ہور قل انما انا بشر مثلکم نو ہور کوئی لے گیا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو لباس بشری دے کے اس واسطے بھیجا کہ فرمایا میرے حبیب جاؤ دنیا تے تشریف لے جاؤ، چل کے بھی دکھاؤ، اٹھ کے بھی دکھاؤ، بیٹھ کے بھی دکھاؤ، شادی کر کے بھی دکھاؤ، بچے پال کے بھی دکھاؤ، انہاں دیاں شادیاں کر کے بھی دکھاؤ، جنگ جا کے بھی دکھاؤ، کائنات دا ہر عمل کر کے دکھاؤ، پھر میں آکھاں گا قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ تک گل نہیں بدل دیتی گئی نا کہ جناب ایسے میں کہو جھلیا ایسے اتنے تو جناب کسی نے کہیے آؤ دین دا جناب حضور دے نام تے چلیے، نہیں جی میرا پیچھو کاروبار ہے، میرے پیچھو بچے، میرے پیچھو گھر ہے، تو میں کہا 10 امام الانبیاء گھر تو بغیر تشریف لے آئے، اس واسطے کائنات اس کوئی مثال ہی نہ بن سکے، کوئی گل کدھروں لے آنا چاہے۔ بابا جی فرماندے سن کہ حضور نے تو نہیں کہنا نا یہ لفظ، ہیں جی کہ جناب وہ مولوی نے کہہ دیتا یتیم، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے والدین اپنے کول پہلے اس واسطے بلا لے کہ قیامت تک کوئی شکوہ نہ کرے کہ میرے کول میرے والدین کیوں نہیں، میرے کول میرے والدین کیوں نہیں، یا میں اپنے والدین نو نہیں دیکھ سکیا، بچپن کیوں فوت ہو گئے، جدو ویکھے گا کدھر تو انہوں نے کہا دیکھ امام الانبیاء، اس واسطے اپنے حبیب نو ہر شے او دے کے بھیجی جس دی قیامت تک مثل نہیں ہو سکتی۔ اے مانسی
لیکن لوگ تو کسی اور پاسے لے ٹرے نا. صدیاں بعد غلامہ دی سمجھ نہیں آندی تے حضور دی شان تبراول کا. جی حضرت امام محمد بغداد دیا گلیاں میں چلن این کر کے ہاں جی تے یہودیاں دے جناب گلیاں آ جان تے حضرت امام محمد نے گھوڑے تے سوار تے جناب چہرے تے این کر کے رومال رکھیا ہویا. جو جناب یہودیاں نے جدوں ویکھیا نا حضرت امام محمد اون جدے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگردن ہاں جی حضرت امام محمد نو ویکھ کے یہودی کہنے لگے جے غلام محمد ہو جا تے آقا محمد دی کی شان ہونی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہے جی. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. قیامت تک جتھوں بھی کوئی گل جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے حضور دی ذات کھڑی, اور جتھے بھی کوئی گل سے جھول ملے گا وہ حضور دے بارے نہیں ہو سکتی. جتھے بھی کوئی گل دوسری آ جائے گی وہ حضور دے بارے نہیں ہو سکتی. جتھے گل آ کے خیرات پا کے تکمیل پائے گی وہ حضور دا در ہی ہوئے گا. اس واسطے تا ساری جگہ تو ہٹا کے بابا جی نے امت نو حضور دے در تے لیا. جدو بھی تسی کسی دی مثال دین لگو گے نا, ہاں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. قیامت تک اگر کوئی پا سکتا تو حضور دے در تے جا کے, پھر حضور دے در تے جو آیا اس دے در تے جا کے, ورنہ ہور کدھرے نہیں. بندہ تو راضی نہیں نہ ہوندا ہیں جی, سارا کچھ مال ہوندے ہیں, سارے جناب اسباب ہوندے ہیں, پھر بھی رب نہ شکوے ہیں جی. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ, سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. اے خلیفہ نا, اے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان ایک دن آیا بیت اللہ شریف طواف کر رہا نا, تینے ایک ویکھیا بڑا نوجوان بڑا خوبصورت خد و قامت والا نوجوان, بڑا وجی چہرے والا نوجوان. انہیں دیکھیا طواف کر رہا, لیکن اس دے کپڑے بالکل اس زمانے دے اعتبار نہ بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں سن, بڑے تسی کہہ لو کہ خستہ حال سن. تے اس نے طواف کرن تو فارغ ہو کے عبد الملک کہنے لگا اس نوجوان نو, انہیں کہا نوجوان تینوں کوئی شے چاہیے ہوے نا, تینوں کوئی تیری کوئی حاجت ہوے, کوئی سوال ہوے, تینوں کوئی شے چاہیے ہوے تے مینوں دس, میں تیرے واسطے کوئی شے مہیا کراں, تینوں کوئی پیسے شیسے دیاں, کوئی تیرے واسطے کپڑے روٹی دا انتظام کراں تے مینوں دس. تے او نوجوان کہنے لگا اے خلیفہ رب دے گھر کھڑے ہاں سامنے بیت اللہ شریف ہے, مینوں تیرے کولوں منگدیا حیا آندی رب کولوں. وہ چلا گیا, انہیں بیت اللہ شریف تو باہر چلا گیا عبد الملک. اور جدو باہر گیا نا تو انہیں سپاہی کھڑا کر دیتا بیت اللہ شریف کے دروازے چ. انہیں کہا بھئی جدو یہ نوجوان باہر نکلے نا تے انہوں میرے کول لے آؤ. اور جدو نوجوان باہر آئے نا تے او سپاہی نے کہا بھئی چلو تانوں خلیفہ صاحب بلاندے نو, گوران بلاندا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے چلو. جدو آپ اس کو پہنچے نا تو انہیں کہا ہاں بھئی نوجوان ہون دس, ہون تینوں کی چاہیے. ادو تا جناب بیت اللہ شریف سی, ہون تینوں دس تیری حاجت کی ہے, تیری حاجت پوری کراں. تو نوجوان پتہ کی کہنے لگا, انہوں نے کہا جناب اے دسو میری حاجت دنیاوی پوری کرو گے یا آخرت دی پوری کرو گے, دنیا دی حاجت پوری کرو گے یا آخرت دی حاجت پوری کرو گے. وہ کہنے لگا یار نہیں, میں تو دنیا دی پوری کر سکتا, آخرت دی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا, دنیا دا مال میرے کول ہے. او کوئی دس تیری کوئی حاجت ہے تا. اس نوجوان دا جواب سنو. انہوں نے کہا جناب دنیا واسطے تو میں آج تک اپنے رب کو بھی کوئی شے نہیں منگی. انہوں نے کہا جڑا سارے جہانوں دا مالک ہے میں اس کو بھی کدی دنیا نہیں منگی, جی آخرت وچ میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو. او جناب ہل گیا اپنی جگہ تو. انہوں نے کہا نوجوان تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام سالم ہے. انہوں نے کہا جی بن, انہوں نے کہا جی میرا نام بن عبداللہ ہے. انہوں نے کہا جی بن, انہوں نے کہا بن عمر ہے, حضرت فاروق اعظم دا پوتا. اور پتہ کی کہنے لگا, انہوں نے کہا جس دا خون تیریاں رگاں میں دوڑ رہا نا فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے کہا جس دا خون تیریاں رگاں میں دوڑ رہا نا وہ خون دا تقاضا یہی سی جڑی گل تو میرے سامنے کی. انہوں نے اس دا مطلب ہے انہوں نے کہا بھئی تو نہیں گل کر رہا, تیرے وچوں عمر دا خون بول رہا ہے جی, اے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ. انہوں نے کہا جھلیا تو کی دے سکدا جڑا سارے جہان دا مالک ہے, دنیا دی خواہش تو میں اس کو بھی کدے نہیں کی تھی. کوئی آخرت میں مدد کر سکتا تھا دس کہ رب بخش دے گا, کوئی جناب رب بہتر مقام کر دے گا. تو وہ ہل گیا اپنی جگہ تو. اور حضرت سالم اے حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے, اور حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن نکل کے نا باہر مدینہ پاک تو باہر نکل کے تے جناب پہاڑیاں نا جڑیاں مدینہ پاک دیاں, کدے اس پہاڑی تے جان اونٹ ہوتے بہ کے, کدے سواری ہوتے بہ کے, کدے اس پہاڑی تے جان, پھر کدے اس پہاڑی تے جان تے اس پہاڑی تے جان, اترن مسکران اور پھر جناب سواری تے بہ کے پھر ادھر چل پین. تے کسی نے پوچھا تسی یہ کی کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے آقا و مولا نو ان کردیاں ویکھیا بس. فرمایا میں اپنے آقا و مولا نو اس طرح چلدے ہویا ویکھیا, اس طرح سواری تو اتر کے روک کے ویکھدیاں دیکھیا, پھر مسکراندیاں دیکھیا.
اے میں گل کر دیاں نا بھی اے نسبت دی کہ اے ہی گلاں پھر اے جناب اے ہی گلاں تک چل دیاں ہیں جی. حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ دور حکومت زمانہ خلافت حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے, ایک دیہاتی آپ کو آیا, آپ کھانا کھا رہے سن, ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے جلدی جلدی لقمے لینے شروع کر دیتے. آپ دے کے گھی پیا سی, ستو پیا سن اور کچھ سامان پیا سی, انہوں نے گھیو چو جلدی جلدی نوالے لینے شروع کر دیتے. آپ نے فرمایا اوے تو کدی گھیو نہیں ویکھیا؟ انہوں نے کہا جی 1 سال ہو گئی, بڑی مدت تو بعد آج گھیو لبیا, میں تواڈے نال بیٹھ کے کھا رہا. آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا کہڑے علاقے چوں آیا؟ فرمایا او دور دراز دا انہیں علاقہ دسیا. حضرت فاروق اعظم نے گھیو انہوں دے دیتا سارا, انہیں جدو کھا لینا حضرت فاروق اعظم نے آئندہ تو بات کر دیتا کہ میری روٹی گھیو نہیں رکھنا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا آج تو بعد عمر گھیو نہیں کھائے گا. آپ نے زیتون دے نال روٹی کھانی شروع کر دی تھی. جدو زیتون نال روٹی کھانی شروع کی تھی تو پیٹ دے اندر آوازاں آن لگ پیاں. آپ نے فرمایا ہن تو جڑیاں مرضی آوازاں کڈ, جدو تک عمر دی رعایا اندر ہر بندہ گھیو نہیں نہ کھائے گا وہ تک عمر گھیو نہیں کھائے گا. اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. ہاں جی, اور جنہاں دا ذکر میں کیتا, بابا جی انہاں دا ذکر کردے ہوئے پھر اشک بار ہو جاندے سن, نم ہو جاندیاں سن اکھاں. اور جدو انہاں دا دن آندا سی, امید ہے تساں تے منایا ہونا, جو کچھ جس کول ہے, جس کو کچھ بھی نہیں نا مال نہیں, وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا دن آئے نا تو اپنے مال وچوں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کریا کرے, اللہ تعالیٰ اس نو غنی کر دے گا. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. بابا جی فرماندے سن اے اون جدو کوئی خرچ کرن والا نہیں سی, رب نے انہاں دی ڈیوٹی لائی سی. یہ مسئلہ سمجھنے واسطے گل اس طرح دی سی بھئی جدو کوئی گل نہیں سی نہ کردا ناموس رسالت دی تے رب نے بندہ اے چنیا سی. اے دسو ہاں جی قیامت تک واسطے اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی, حضور دی عزت تے پہلا دن صدیاں بعد 1400 سال بعد, تے پھر انہاں دی شان دا عالم کی ہوئے گا جنہاں نو رب نے خود چنیا کہ چل میرے حبیب دے اوتے اپنا مال بھی خرچ کر, اپنی جان بھی خرچ کر, اور اپنے غلام اپنی کنیزاں ہوندیاں حضور دی خدمت وچ خود حاضر رہنا. ہاں جی, اور ایک دن تا حضور دی خدمت وچ حاضر خدمت سن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ہاں جی, اتنی دیر جبریل آ گئے. حضرت سیدہ آ رہی ہے تے فرمایا, حضرت جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, حضرت سیدہ نو دسو کہ رب تو آڈے تے سلام بھیجدا, رب تو آنو سلام کہندا. تے جان لگا کیا کہ یا رسول اللہ میری طرفوں بھی سلام عرض کر دینا, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہو. پر امام نے تو کمال کر دیا. امام الانبیاء کے نکاح مبارکہ میں باقی ازواج بھی آئیں, لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب ذکر آتا تو حضور پر نم ہو جاتے. اور پھر حضور نے بتایا ہے کہ جن سے تمہیں محبت ہو ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی جب امام الانبیاء قربانی فرماتے, حضور کوئی چیز بھی ذبح فرماتے, کوئی چیز بھی گھر میں عمدہ و اعلیٰ تیار ہوتی تو حضور اس کو کہتے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ. یہ قیامت تک کے لیے حضور نے بنایا ہے. ہونے تھے جواب دے گا قل انما انا بشر مثلکم. قیامت تک کے لیے حضور نے ہر رشتے کو سالم رکھنے کے لیے, ہر جناب تعلق کو استوار رکھنے کے لیے, ہر چیز کو رکھنے کے لیے قیامت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حضور بتا کر نہیں گئے اپنی امت کو. اسی لیے تو امام نے کہا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی